रंग लाती है। इस इंटरेक्शन से बेटा आपकी बिहेवियर पे असर पड़ता है, आपका बिहेवियर मॉडिफाई होता है। तो इसीलिए हमने कहा एवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंज। ग्रेजुअली और ऑर्डरली कौन सी चेंज होना, बायोलॉजिकल चेंज। बायोलॉजिकल चेंज मतलब हम बायोलॉजिकल चेंज का मतलब क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ आवर बॉडी सिंबल्स, प्रॉपर यूज ऑफ आवर बॉडी साइंस, प्रॉपर यूज ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, मतलब हम घर में किसी को टीजिंग करते हैं, हमें स्कूल में अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है, अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है। हमारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो किसी को हर्ट करे, हमारे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे टीचर कहे ये र्यूड बिहेवियर है। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ये किन के अंदर आती है, ये बेटा आती है स्पीशीज के अंदर। प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या है, जब ये पैदा हुआ इसका बिहेवियर क्या था एक, मगर जो ही ये डेवलप होता गया वक्त के साथ साथ बिहेवियर चेंज होता गया, वक्त के साथ साथ बिहेवियर चेंज हो गया। इसीलिए बेटा इस लेसन में हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल बेस ऑफ बिहेवियर, इसीलिए इस लेसन का नाम ही है द बायोलॉजिकल बेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है बेटा, तो ये एवोल्यूशन। उसके बाद बेटा हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल एज वेल एज behavioral changes are so slow physiological as well as behavioral changes that occur, ये काटो बेटा, so slow पहले काटो, that occur due to evolutionary process। physiological as well as behavioral changes that occur due to evolutionary process, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो बिहेवियर चेंजेस जो किससे होती है बेटा, जो एवोल्यूशन से होती है, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। और सो स्लो दैट दे बिकम विजिबल, आफ्टर hundreds of generations, and according to Charles Darwin, एवोल्यूशन occurs through the process of dash। जरा बोलिए डैश में क्या लिखेंगे, एवोल्यूशन occurs through the process of dash नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी का मेन पॉइंट, एवोल्यूशन occurs through the process of नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि ये डार्विन जो था वो क्या कहता था, एवोल्यूशन को कौन करने वाला है, नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन कैसे होती है, नेचुरल सिलेक्शन से। अब देखिए बेटा, हमने कहा एवोल्यूशनरी चेंजेस हम कब देखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन। कितने, आप देखो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं आपके अंदर आपके ग्रैंडफादर के आदत आए हैं, आपके अंदर आपकी ग्रैंड मदर की आदत आए हैं। मतलब आपकी ग्रैंड मदर कब पैदा हुई है, उसके बाद कितने साल उसने गुजारे, उसके बाद वो मर गई, किस बिना पे वो आपको बोलते हैं आपके जो आदत है ये आपके ग्रैंडफादर से मिलते हैं। एवोल्यूशन मतलब आपके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स आए जो आपके ग्रैंडफादर के अंदर भी कैरेक्टर्स थे, जो आपकी ग्रैंड मदर के अंदर भी कैरेक्टर्स थे। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं एवोल्यूशन की चेंजेस इतनी स्लो होती है, हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस इसको कंप्लीट होने में लगती है। और बेटा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन ये एवोल्यूशनरी चेंजेस कैसे आती है, नेचुरल सिलेक्शन। जरा बताइए बेटा, पिछले साल क्या पढ़ा आपने नेचुरल सिलेक्शन में, फेवरेबल जीन्स, फेवरेबल ट्रेट्स विच सर्वाइव, विच कंपीट विद द नेचर। ठीक है बेटा, हम कहते हैं वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, वही ऑर्गेनिज्म्स
آگے بڑھیں گے وہی آرگینزمز کمپیٹ کریں گے جن میں کیا ہوگی فیوریبل جینز، جن میں کیا ہوگی اسٹرانگ جینز. مطلب آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے اڈیپٹ کرنے کی، ایڈجسٹ کرنے کی، کس کے ساتھ، کس کے ساتھ، انوائرمنٹل کنڈیشنز کے ساتھ. مطلب انوائرمنٹل کنڈیشنز میں بیٹا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے لیے فوڈ، شیلٹر، ٹھیک ہے بیٹا، فوڈ، شیلٹر اینڈ باڈی ٹیمپریچر یا باڈی کنٹرول. مثال کے طور پر کتنے زیادہ آرگینزمز یہاں مائگریشن کرتے ہیں، کتنے زیادہ آرگینزمز مائگریشن کرتے ہیں، وائی دے مائگریٹ in order to adapt with the environmental conditions, in order to search for a good mates, in order to search for a good place, in order to search for a good food. That is why organisms migrate from one place to another place. مطلب بیٹا کیا ایک آرگینزم کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے وہ نیچر کی ہر کسی کنڈیشن کے ساتھ کیا کرے گا، ایڈجسٹ کرے گا. وہ نیچر کی ہر کسی کنڈیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا اور اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوگی وہ کسی بھی نیچر کے کنڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو فیوریبل بنائے گا کہ وہ سامنا کرنے کے بغیر ہی بھاگ جائے گا. ہمیں معلوم ہے کشمیر میں ہارش ونٹر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ایسے پیشنٹس جن کی بیٹا کیا ہوتی ہے یمن استما آسان، یمن زیادہ چھت آسان خراب، اکثر ان کو بیٹا کہاں لیا جاتا ہے، جموں. کیوں؟ یہ زیادہ سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ان میں زیادہ ڈیزیز بڑھ سکتی ہے. وہ بیٹا کہاں چلے جاتے ہیں، جموں. کیوں؟ ایڈجسٹ کرنے کے لیے. جو جموں کا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہاں زیادہ سردی کے اندر وہ ایڈجسٹ، یہی وجہ ہے جو یہاں سے باہر سے لوگ مزدور آتے ہیں، باہر سے بہاری لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، کیوں وہ ونٹر سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے انہوں نے سروائیو کیا ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر میں، انہوں نے کبھی بھی سروائیو نہیں کیا ہوتا ہے ایسے ہارش ونٹر کے اندر. آپ دیکھو بیٹا ہم جو ہی اپنی جگہ بدلتے ہیں، پلیس بدلتے ہیں، مطلب ہم 40 دن کے لیے حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم 20 دن کے لیے ٹور پہ چلے جاتے ہیں، ہم کسی ایسی کنٹری میں جاتے ہیں جہاں بیٹا ٹیمپریٹ کلیمیٹ ہوتا ہے، مطلب ایسا کلیمیٹ جس میں بارش بہت کم ہوتی ہے، جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے. اس گرمی کی حرارت کیا ہوتی ہے 70 ڈگریز، 60 ڈگریز، 65 ڈگریز. آپ دیکھیں بیٹا ہم وہاں دن میں نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہماری باڈی کا کلر کالا ہو جائے گا، ہمیں اریٹیشن ہو جائے گی، سکن اریٹیشن. میں نے 2018 میں حج کیا، خدا کی قسم یہ سائڈ تھا نا، یہ میرا سارا اتنی زیادہ الرجی ہوئی نا، یہ سارا میرا لال ہو گیا تھا. کیوں؟ جب ہم نے احرام پہنا 68 ڈگری 65 ڈگری میرے پیروں میں سویلنگ ہوئی، کھورن وس بست. کیونکہ بیٹا وہاں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر ہے، وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، اور وہاں مطلب میں آپ کو کیا بولوں اتنی زیادہ پرابلمز ہو گئی آپ گنو ہی مت. مطلب سر میں اتنا درد ہوتا تھا نا، میں پھر ڈرتا تھا. میں ہمیشہ 11 بجے سے 3 بجے تک ریسٹ کرتا تھا، خالی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے، جلدی جلدی واپس آتے تھے. دن میں کم از کم 5 بار وہاں نہاتا تھا، پھر بھی گرمی کا احساس ہوتا تھا. کیونکہ بیٹا ہم نے ویسے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ، مگر جو وہاں کے دکاندار ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے، ان کی عادت ہوئی ہے. ہمیں کب عادت ہو جائے گی؟ جب ہم 4-5 مہینے وہاں رہیں گے. مگر 4-5 مہینے رہنے سے پہلے ہمیں وہاں کیا کرنا ہے، ایڈجسٹ. اسی کو ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن. مطلب نیچر نے ہمارے لیے کیا سلیکٹ کیا، انوائرمنٹ. نیچر نے ہمارے لیے کیا سلیکٹ کیا، کنڈیشنز. ہمیں ان کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کنڈیشنز کے حساب سے جینا ہے، ہمیں ان کنڈیشنز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تب جا کے بیٹا ہمارے اندر چینج آئے گی. اسی کو ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن، جس کا کنسپٹ ہمیں چارلز ڈارون نے دیا. ہم کہتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کیا، the members of each species vary greatly in their physical structure and behavior. جتنے بھی یہاں سپیشیز ایگزسٹ ہو رہے ہیں ان کے ممبرس بیٹا کیا کرتے ہیں، ویری. ان کا فزیکل سٹرکچر الگ ہے، ان کا بیہیویئر الگ ہے. ٹھیک ہے بیٹا. میرے کلاس میں ابھی 7 بچے ہیں،
ہر کسی کا باڈی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ہر کسی کا باڈی اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے. اب یہ جو ویریشن آتی ہے, یہ ویریشن کیسے آتی ہے؟ آپ نے پچھلے سال پڑھا ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن. آپ نے کہا ہیریڈیٹی کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. ٹھیک ہے بیٹا, پچھلے سال آپ نے ہیریڈیٹی میں پڑھا, جو گریگر جان مینڈل تھا اسی نے بیٹا ہیریڈیٹی کا کنسپٹ دیا. اس نے کیا بولا؟ ہیریڈیٹی کا مطلب ہے ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگس. اس کے بعد ویریشن کا مطلب کیا ہے؟ ویریشن ان دا کیریکٹر بٹوین پیرنٹس اینڈ آف اسپرنگس. کوئی ایسا کیریکٹر آنا جو پیرنٹس کے اندر نہیں ہے, جو کہاں سے آتا ہے؟ انوائرمنٹ سے. مثال کے طور پر بیٹا, ہم کہتے ہیں ماما تو اسموکنگ کرتی ہی نہیں ہے, پاپا بھی اسموکنگ نہیں کرتا ہے, بچوں کو اسموکنگ کی عادت لگی. کیسے لگی؟ بیکاز آف انوائرمنٹ. ان کی جو سنگت ہے وہ غلط لڑکوں کے ساتھ لگی, جنہوں نے ان کو کیا سکھائی؟ اسموکنگ. ورنہ اگر باپ کے اندر اسموکنگ کی عادت نہیں تھی, بچوں میں یہ عادت کیسے آئے گی؟ یا کوئی بچہ ڈائیورٹ ہوتا ہے ٹورڈز ڈرگس. ٹھیک ہے بیٹا, ٹورڈز ڈرگس کوئی بچہ ڈائیورٹ ہوتا ہے, تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. نہ ماں کے اندر یہ عادت تھی, نہ باپ کے اندر یہ عادت تھی. کس چیز نے اس کو ڈرگس کی طرف رجوع کیا؟ انوائرمنٹ. اسی لیے ہم بیٹا کہتے ہیں انوائرمنٹ پلس ہیریڈیٹی, یہی ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے. ہیریڈیٹی جو ہمیں پیرنٹس سے ملتی ہے, اور بیٹا بیہیویئر کیسے اب کنٹرول ہوتا ہے؟ ایک تو ہیریڈیٹی, دوسرا انوائرمنٹ. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایسا انوائرمنٹ دیا جس میں ہم نے ان کو میکسیمم فریڈم دی, میکسیمم ریلیکسیشن دی, بچے نے 500 مانگے, ہم نے 5000 دی, کم از کم اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے. اگر ہمارے بچوں نے 5000 روپے کہاں خرچ کیے؟ ان کو مت کوئی غلط سنگت لگی ہے, یہ مت کسی غلط عادات کے شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں فزیکل کریکٹر اور بیہیویئر ہر کسی سپیشیز کا کیا ہوتا ہے؟ ویری ہوتا ہے. دا ٹریٹس اور کیریکٹرز, دا ٹریٹس اور کیریکٹرز دیٹ آر ایسوسیٹڈ the traits or characters that are associated with high rate of survival. The traits or characters that are associated with high rate of survival. ایسے ٹریٹس, ایسے کیریکٹر جو کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے؟ ہائی ریٹ آف سروائیول, جو بہت ٹائم تک سروائیو کر سکتے ہیں. ہائی ریٹ آف سروائیول اینڈ reproduction of those species and reproduction of those species or the most likely ones to be passed on to the next generation. کون سے کیریکٹرز, کون سے ٹریٹس بیٹا ریپروڈکشن میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتے ہیں؟ اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں ہائی سروائیول ٹریٹس. مطلب آپ کے ماما کے اندر, آپ کے پاپا کے اندر جو ٹریٹ ہائی سروائیول ہوگا. آپ نے پچھلے سال لیسن 1 پڑھا, فرام دا ڈیری آف اے ینگ گرل اینی فرینک, جس کو ایکسٹرا ہوم ورک ملتی تھی بیکاز آف ہر ٹاکٹیو سکل, وہ زیادہ باتیں کرتی تھی. اس کے بعد وہ خود بولتی ہے. کیا بیٹا خود بولتی ہے؟ یہ عادت مجھے ماں سے ملتی ہے, میری ماں بہت زیادہ باتیں کرتی تھی. تو ہم کہتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے اندر جو ہائی سروائیول سکل ہوگا, مطلب جو انہوں نے بچپن سے پالا ہوگا, جو سکل, مطلب بچپن سے کسی پیرنٹس کی عادت تھی زیادہ باتیں کرنا, بچپن سے کسی پیرنٹ کی عادت تھی اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا, ایموشنز کو کنٹرول کرنا. یہی عادات جورنگ ریپروڈکشن کن میں جاتی ہے؟ آف اسپرنگ میں. پچھلے سال آپ نے پڑھا پہلا لا جینیٹکس کا, لا آف ڈومیننس. when 2 or more than 2 characters are passed in heredity, one character remains dominant, another remains recessive. جب 2 یا 2 سے کیریکٹرز
टकराते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान। एक कैरेक्टर डोमिनेंट रहता है जो ऑफस्प्रिंग में जाता है, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव होता है जो ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। दूसरी लॉ आपने पढ़ी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गमेट्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गमेट्स सेग्रीगेट, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गमेट्स सेग्रीगेट, गमेट्स सेग्रीगेट होते हैं, यम छकरा, इसीलिए हम जज नहीं कर पाते हैं ज्यादा कैरेक्टर माँ के आएंगे या ज्यादा कैरेक्टर बाप के आएंगे। दो ही सिचुएशंस होती है, तीसरी नहीं होती है। इधर या तो माँ के कैरेक्टर ज्यादा आते हैं या तो बेटा बाप के कैरेक्टर ज्यादा आते हैं, मगर दोनों आते हैं। ये नहीं कि एक ही आते हैं, दोनों। मिसाल के तौर पर अगर माँ के 60 आए पापा के 40 आएंगे, अगर पापा के 40 आए माँ के 60 आएंगे, क्योंकि बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द डोमिनेंस। कौन सा कैरेक्टर किस पे डोमिनेट रहा, कौन सा कैरेक्टर किस पे। किसी के माँ की हाइट छोटी है, पापा की हाइट अच्छी है, अगर माँ की हाइट डोमिनेट हो गई बच्चे की हाइट छोटी रहेगी। अगर पापा की हाइट डोमिनेट हो गई पापा की हाइट आएगी बच्चों के अंदर। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं दोनों आते हैं, इधर माँ की आती है या तो बाप की आती है, मगर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं। अगर 50-50 नहीं आते हैं, 60-40 आते हैं, 70-30 आते हैं, मगर दोनों के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफस्प्रिंग्स। अगर पहले बच्चे में माँ के कैरेक्टर्स ज्यादा है, दूसरे बच्चे में बाप के कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, तीसरे बच्चे में फिर से माँ के कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। क्योंकि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया उसको पहला रेशियो क्या निकला, तमिस द्राव 3:1। अगर तो याद आसे 3:1। तम दोप अगर मैं गोडनिकी जनरेशन मज गए सारी टाल यूत, तमिस मज क्या वापस आक दीवार, तमिस मज आना वापस आक दीवार। या उसके बाद उसने जब दूसरी लॉ की 9:3:3:1, जब उसने कहा बहुत सारे कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होंगे, जब उसने लिया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच कैरेक्टर ईच जीन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। कोई 9 के रेशियो में आया, कोई 3 के रेशियो में आया, कोई 3 के रेशियो में आया और कोई 1 के रेशियो में आया, मगर बेटा एक्सप्रेस सारे हो गए। एक्सप्रेस क्या हो गए बेटा, उसी तरह बेटा कैरेक्टर्स आपके अंदर सारे एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब डिपेंड ये होगा माँ के कैरेक्टर्स ज्यादा आए या पापा के कैरेक्टर्स ज्यादा आए। ठीक है बेटा, माँ के कैरेक्टर्स ज्यादा आए या पापा के कैरेक्टर्स ज्यादा आए। अकॉर्डिंग टू आवर कुरान, बेटियां जो है उनके अंदर ज्यादा आदत पापा के आते हैं, दैट इज व्हाई दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर फादर्स। एंड बेटों के अंदर ज्यादा आदत माँ के आते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एसोसिएटेड विद देयर मदर्स। और बेटा इस पे एक साइकोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड।